المحتوى كم تطيب رمضان يا شهر الحبيب أحييت روحي من مغيب من لاذ فيه. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی باوقار، معزز و مکرم حاضرین، سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور اپنے رب کے بارے میں ذکر خیر کر رہے ہیں اور اس کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، عزیز دوستوں، اس کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا اور یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. رب اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور اسی ماہ کے اندر اگر بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ اس ماہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے دوستو اور تمام احبہ، اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے. جہاں پر ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، تو آپ سمجھیے کہ اگر آپ نے ایک نیکی کی تو کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہے. آپ نے ایک کی مدد کی تو آپ کو کتنے لوگوں کو مدد کرنے کا ثواب اور اجر مل رہا ہے. میرے دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو اتنا نوازا ہے کہ جس کا حساب ہم لگا نہیں سکتے، جس کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگرچہ سارے انسان مل جائیں اور ساتوں آسمان کے فرشتے مل جائیں اور تمام جنات مل کر کے اور وہ سارے درختوں کو قلم بنا لیں اور سارے سمندر کو سیاہی بنا لیں اور اس میں پھر سے سیاہی ڈالی جائے، یعنی پانی ڈالا جائے اور وہ ختم ہو، پھر ڈالا جائے، اسی طریقے سے 7 مرتبہ کیا جائے، اس کے باوجود تم اپنے رب کی صفات کو نہیں لکھ سکتے. اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان عطا کیا. ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں. ہمیں اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک مشہور آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس ماہ میں، اس شہر میں ہم نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. قرآن پاک اس ماہ میں نازل ہوا. اللہ پاک نے رمضان میں قرآن نازل کیا تو اس سے اس ماہ کی فضیلت آشنا ہوتی ہے، اس ماہ کی فضیلت اور نکھر آتی ہے کہ اللہ نے اس ماہ میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. عزیز دوستو، اللہ رب العزت چاہتا تو وہ قرآن کریم کو کسی بھی ماہ میں اتار سکتا تھا، مگر اس ماہ میں اتارا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، یعنی آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اس کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک اگرچہ قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا. میرے دوستو، پہاڑ اتنی طاقتور چیز ہے، اس شے کا نام ہے اللہ اکبر. جب اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کائنات کو کریٹ کیا، اس کائنات کو بنایا،
تو یہ پورا پانی تھا، تو اللہ نے اس پر زمین رکھ دیا۔ اب جب زمین اللہ نے اس پہ رکھا تو زمین ہلتی تھی، پانی ہے، پانی میں کشتی ہلتی ہے، اسی طریقے سے پانی پر زمین ہلتی تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین پر کیلے ٹھوکے، یعنی پہاڑوں کو رکھ دیا، وزنی رکھ دیا تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے۔ تو آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پہاڑ کتنی مضبوطی اور کتنے طاقتور چیز کا نام ہے، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، ہے نا۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے یعنی قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اگرچہ اللہ پاک اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ بتائیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے، قلب اطہر ہے، کتنا کشادہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ، کہا پڑھو اقرا اقرا اقرا۔ میرے دوستو، جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو برا کہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بیڈ تھاٹس رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اسلام جو ہے سب سے پہلے، یعنی جس قرآن تو بڑی اللہ کی کتاب، پاک کتاب ہے، یہ وہ مصحف ہے جس کے اندر زبور، توریت، انجیل، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے، ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، اس سب کا علم قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو نبی کریم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو پڑھو۔ تو یہ ہم سب کے لیے اللہ کا پیغام ہے، ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ پڑھو پڑھو، اور یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے، جس مذہب کی کتاب میں، جس مذہب کے مصحف کی شروعات اقرا یعنی پڑھائی سے ہوتی ہے، اس مذہب کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کا جو سسٹم ہے کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے یہاں تو قرآن کریم کو حفظ کرایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو دین کے لیے جو جستجو بچوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے، جو دین کے اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں، وہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں سکھائے جاتے، کسی بھی کالج میں نہیں سکھائے جاتے، اسکولز میں نہیں سکھائے جاتے۔ جو طریقہ آپ مدرسے کے بچے کو دیکھیں، وہ جو جس طریقے سے دین اس کے اندر ہے، ادب ملے گا، وہ اسکول کے بچے میں نہیں ملے گا، کالج کے بچے میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، جبرائیل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے کلام بھیجا، حضور نے پڑھا۔ میرے دوستو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول فرمایا، اور وہ وزن حضور ہی سہ سکتے تھے، کیونکہ آپ کا سینہ کشادہ ہے۔ رب بھی نور ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، اور حضور کی ذات بھی نور ہے، تو نور نور کو بھاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس ماہ میں بہت ساری نعمتوں سے بندوں کو نوازا، بہت ساری چیزوں کو اللہ نے بندوں کے لیے اتار دیا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سارا سال جو چیز کھانے نہیں ملتی ہے، مارکیٹ میں دیکھنے نہیں ملتی ہے، وہ اس ماہ میں نظر آتی ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس ماہ میں بے پناہ دیتا ہے، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ کی بہت سارے فضائل ہیں۔ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا بندہ تڑپتا بلکتا، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، افطار کا وقت قریب، فیملی کو لے کر، گھر والوں کو لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر جب دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کے سارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پروردگار عالم، آپ نے مجھے براہ راست گفتگو کا شرف بخشا، تو کیا ایسا مقام آپ نے کسی اور کو بھی دیا، ایسا مرتبہ کسی اور کو بھی دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحی کرتے ہوئے، اے موسیٰ، آخری زمانے میں
آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ جن پر روزے فرض ہوں گے، جب وہ روزہ کرنے بیٹھیں گے اور جب افطار کا وقت اختتام کے قریب ہوگا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر جب وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور جب وہ مجھ سے دعا مانگیں گے، اے موسیٰ میں ان سے تم سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اے موسیٰ جب میں نے تم سے کلام کیا تو میرے اور تمہارے بیچ میں 70,000 حجابات پردے تھے میرے دوستو، مگر اس بندے میں جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے صبح سے لے کر کے بھوک کو سہا، پیاس کو سہا، تڑپ اور منہ ہونٹ سوکھ چکے ہیں، اے موسیٰ جب وہ تڑپتا بلکتا ہوا میرے دربار میں آئے گا، میں اس کی ساری باتیں سنوں گا اور اس کے درمیان 70,000 حجابات نہیں ہوں گے۔ اس بندے اور میرے بیچ میں جتنے حجابات ہیں سب کو اٹھا دوں گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا۔ اللہ رب العزت کے لیے بندے بھوکے پیاسے تڑپتے بلکتے اس کے حضور اللہ اکبر دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت وہ 70,000 حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کو بطور خاص رمضان شریف میں 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا جو پہلی امتوں کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے دار کی بخشش کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں، مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل جاؤ سب سے کہہ دو، یعنی فرشتوں سے کہہ دو، آسمان والوں سے کہہ دو کہ وہ بھی ان سے محبت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرشتوں اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے اور جبرائیل بھی سید الملائکہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور ساری مخلوقات سے کہتے ہیں، اے اللہ کی مخلوقات کہ اللہ رب العزت فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، سارے آسمان والے بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے شخص اگر اللہ کے نام پہ قسم ٹھان لے تو اللہ ان کی پوری کرتا ہے میرے دوستو، اللہ ان کی پوری کرتا ہے۔ سحری کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر فرما رہے ہیں، ایک بکری کی ران آپ سحر فرما رہے ہیں اور آپ جو ہیں اٹھا کر کے بڑے ہی پیار سے کھا رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، کہا یا رسول اللہ وقت سحر تو ختم ہو رہا ہے، آپ سحر کرنا روک دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کا وقت ختم ہونے کو ہے، آپ سحر کو روک دے تاکہ میں اذان دے دوں۔ پھر گئے، پھر آئے دیکھنے کے لیے کہ حضور نے ابھی سحر بند کی یا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت بلال آئے، پھر دیکھا کہ حضور نے ابھی تک سحر بند نہیں کی۔ پھر چوتھی مرتبہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے،
اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا تو رسول اللہ نے فوراً اپنا ہاتھ جو ہے دور کر دیا۔ میرے دوستو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین، اپنے نیک بندوں سے کتنا راضی ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے، وہ اللہ کی قسم کھا لے، وہ اللہ کی قسم کو اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال، اگر تم نے اللہ کی قسم نہ کھائی ہوتی تو میں جب تک سحر کرتا تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اور اللہ تعالیٰ وقت کو بڑھا دیتا۔ بات سمجھیے، اللہ کتنا محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا الفت کرتا ہے۔ حضرات گرامی باوقار، تیسری چیز فرمائی، دوسری تو یہ ہے کہ روزے دار کے لیے بخشش کی دعا دریا کی مچھلیاں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک اللہ سے دعا مانگتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز، روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت سے فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے خود سے مشقت کو دور کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں۔ اور اس ماہ میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، بندہ ان برائیوں تک رمضان میں نہیں پہنچ سکتا جن برائیوں تک غیر رمضان میں پہنچتا ہے۔ آخری چیز فرمائی، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ مغفرت والی رات شب قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور دنیا یہی ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ حضرات گرامی باوقار میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگانا ہے۔ یہ رمضان ہم ہیں، آئندہ رمضان ہو نہ ہو، کس نے آئندہ رمضان کو دیکھا ہے؟ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے بدکاریاں بند کرنی ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک رمضان میں بندہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، روزے رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ تنہائی میں بھی ہو تو روزہ نہیں توڑتا، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر یہ یقین غیر رمضان میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جب ہمارے ہاتھ برائیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جب ہمارے پیر برائیوں کی طرف چلتے ہیں، جب ہماری نگاہیں، جب ہماری آنکھیں جب برا دیکھتی ہیں، جب ہماری زبان برا بولتی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو رمضان میں بھی باز نہیں آتے، اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور رمضان میں بھی احتیاط نہیں کر پاتے۔ میرے دوستو، غیر رمضان میں ہماری یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں اور طریقہ اسلامی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 11 مہینے سلمان غائب رہا اور 12ویں مہینے اسے رمضان یاد آ گیا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو رمضان بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں ہی رب یاد آتا ہو، غیر رمضان میں بھی رب ہے، اسے یاد کریں۔ اس کی بخشش، صرف اس کی بخشش کا دروازہ رمضان میں نہیں کھلا ہوتا ہے، سارا سال کھلا ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے، میرا بندہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک اور جہاں پوری دنیا بھر دے گناہ کر کے، اگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو گناہ کرتا ہے تو اتنا کہہ دے، یا ربی میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے میرے دوستو کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تو اس کے رحمت کے دروازے تو سارا سال کھلے ہیں، ہم تو صرف 1 ماہ کے مسلمان بن گئے۔ ہم نے 11 مہینے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے 11 مہینے اللہ کے حکم کو توڑا، ہم نے 11 مہینے نماز سے دوری اختیار کی، ہم نے 11 مہینے اللہ کو دکھ دیا، ہم نے اللہ سے دغا بازی کی، ہم نے جھوٹ کیا، ہم نے فریب کیا، ہم نے دھوکہ دہی کا کام کیا اور 12ویں مہینے میں اللہ کو راضی کرنے چلے آتے ہیں۔ میرے دوستو، سارا سال دھوکہ دیتے رہے،
11واں مہینہ گزرا، جو ہی 12ویں مہینے میں داخل ہوئے آپ نے بدکاری چھوڑ دی، آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا، آپ نے ظلم کو چھوڑ دیا، آپ نے بد کلامی کو چھوڑ دیا۔ سارا سال رب نہ یاد آیا، جیسے ہی رمضان جو ہی قریب آیا رب یاد آ جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں وہ سچے مسلمان بن جاتے ہیں جس طریقے سے رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا رمضان میں ہی مسلمان بندہ ہوتا ہے؟ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم پورے زندگی کو رمضان بنائیں، پوری زندگی رمضان بنائیں، اور شان والی موت ہماری عید ہو جائے۔ میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں جن میں آیا ہے کہ 4 ایسے اشخاص ہیں جن کا رمضان میں بھی اللہ اکبر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ میرے دوستو، شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو۔ یہ شراب نے کتنے لوگوں کی زندگی کو برباد کیا، کتنے اچھے گھروں کو تباہ کر دیا، کتنے اچھے فیملیز کو مٹیا میٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے، اپنے والدین پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس بات کو یاد رکھنا، جس اولاد سے والدین ناراض ہو، یہ نہ سمجھنا کہ والدین ناراض ہیں، عرش کا رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو رمضان میں بھی مغفرت نہ پا سکے گا، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا۔ ہمارے گھروں میں، فیملیز میں آپ نے دیکھا کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو توڑنے کا کام کرتا ہے۔ اسلام تو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ جوڑو، اہل خانہ کو جوڑو، آپس میں بہترین سلوک کرو۔ حسن سلوک بھی الگ طریقہ ہے، اس کا ثواب اجر آپ کو ملے گا۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور ایسے میں قطع تعلق کرنے والا۔ اللہ رب العزت ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اور ہماری زندگی تو بڑی قلیل ہے، بڑی چھوٹی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال کیا لے جاؤ گے؟ یہ پراپرٹی لے جاؤ گے، یہ گھر لے جاؤ گے، یہ کاروبار، پیسہ، آپ کی دولت، شہرت، گاڑیاں، عزت، دولت سب یہیں رہ جاتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں چھین جاتی ہے، سب سے پہلے اس کا نام چھین جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی مرا امان تھا، اب لوگ کہتے ہیں نہیں مرنے والا میت ہے۔ میت کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ تو جس دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اللہ رب العزت کے در سے لگ جاؤ، رب کی محبت کو دل میں داخل کرو۔ دنیا کی محبت کوئی کام نہ آوے ہے میرے دوستو، اللہ کی محبت کو دل میں سمو لو، رسول اللہ سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو، اپنے کردار کو کردار نبوی بناؤ، اپنے انداز کو انداز نبوی میں تبدیل کرو۔ دنیا کے فیشن سے دور ہو جاؤ، دنیا سے دور ہو جاؤ، اور زندگی تو وہی کامیاب ہے جس میں انسان دنیا میں تو رہتا ہے مگر اس کے اندر دنیا نہیں رہتی ہے، اور جس دل میں دنیا رہتی ہے وہاں رب نہیں رہتا۔